اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا رسول اللہ اشہد ان محمدا رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين گزشتہ دورے سے پہلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو جنگ بدر میں شریک ہوئے ان کے حالات و واقعات بیان کر رہا تھا. آج پھر یہی مضمون دوبارہ شروع ہوگا. آج جن صحابہ کا ذکر ہے ان میں سے ایک ہیں حضرت عمارہ بن حزم. حضرت عمارہ رضی اللہ عنہ ان 70 صحابہ میں شامل ہیں جو بیعت عقبہ ثانیہ میں شامل ہوئے تھے. ان کے بھائی حضرت عمر بن حزم اور حضرت معاویہ بن حزم بھی صحابی تھے. غزوہ بدر، غزوہ احد سمیت دیگر تمام غزوات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے. فتح مکہ کے دن بنو مالک بن نجار کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمارہ کی مواخات حضرت محرز بن نزلہ سے کروائی، ان کا بھائی بنایا. ہجرت کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو مرتدین کا فتنہ اٹھا اور انہوں نے جنگ شروع کی مسلمانوں کے ساتھ، ان کے خلاف لڑائی میں بھی حضرت خالد بن ولید کے ساتھ یہ شامل ہوئے اور جنگ یمامہ میں ان کی شہادت ہوئی. ان کی والدہ کا نام خالدہ بنت انس تھا. ابو بکر بن محمد بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سہل کو سانپ نے کاٹ لیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں حضرت عمارہ بن حزم کے پاس لے جاؤ تاکہ وہ دم کریں. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو مرنے کے قریب ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عمارہ کے پاس لے جاؤ، وہ دم کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ شفا دے گا. یقیناً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی آپ کو یہ دم سکھایا تھا اور دعا سکھائی ہوگی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ حضرت عمارہ کے دم کے محتاج تھے، یہ آپ نہیں کر سکتے تھے. لوگوں کو خاص طور پر بعض کاموں کے لیے مقرر کیا ہوا تھا اور اس کے پیچھے بہرحال قوت قدسی اور برکات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. سیرت ابن ہشام میں لکھا ہے کہ مسجد نبی میں منافقین آیا کرتے تھے اور مسلمانوں کی باتیں سن کر ان کا تو مسخرہ اڑاتے تھے، بعد میں ان کے دین کا استہزاء کیا کرتے تھے. بعض وہ سامنے بھی ایسی باتیں کر لیتے تھے. ایک دن منافقین میں سے کچھ لوگ مسجد نبوی میں جمع ہوئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آپس میں سرگوشیاں کرتے دیکھا.
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق حکم دیا کہ ان کو مسجد سے نکال دو، بس وہ مسجد سے نکال دیے گئے۔ حضرت ابو ایوب عمر بن قیس کی طرف گئے جو بنو غنم بن مالک بن نجار میں سے تھا، اور وہ جاہلیت کے زمانے میں ان کے بتوں کا نگران بھی تھا۔ انہوں نے اسے ٹانگ سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے مسجد سے باہر نکال دیا۔ وہ کہتا جا رہا تھا کہ اے ابو ایوب، کیا تو مجھے بنو سالبہ کی مجلس سے نکالے گا؟ پھر آپ رافع بن ودیعہ کی طرف گئے اور وہ بھی بنو نجار میں سے تھا۔ اسے بھی اپنی چادر میں لپیٹا اور زور سے کھینچا اور مارا اور اس کو مسجد سے باہر نکال دیا، ایک تھپڑ مارا اس کے۔ ابو ایوب کہہ رہے تھے کہ اے خبیث منافق، تجھ پر لعنت ہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے دور چلا جا۔ حضرت عمارہ بن حزم زید بن عمر کی طرف گئے اور اس کی داڑھی پکڑ کر اس سے کہا، اسے پکڑا اور اسے پکڑ کے باہر گھسیٹتے ہوئے لے گئے اور مسجد سے باہر نکال دیا۔ پھر حضرت عمارہ نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر اتنے زور سے مارے کہ وہ گر گیا۔ اس نے کہا، اے عمارہ، تم نے مجھے زخمی کر دیا ہے۔ اس پر حضرت عمارہ نے کہا کہ اے منافق، اللہ تجھے ہلاک کرے، جو عذاب اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے تیار کیا ہے وہ اس سے زیادہ شدید ہے، بس آئندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے قریب نہ آنا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ گم ہو گئی۔ صحابہ رسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمارہ بن حزم بھی تھے جو کہ بیعت عقبہ میں شامل ہوئے تھے اور بدری صحابی تھے، جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے، اور حضرت عمر بن حزم کے بھائی تھے۔ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں پھر کہ حضرت عمارہ کے حوضج میں زید بن سرد تھا، یعنی وہ ان لوگوں میں شامل تھا جو ان کی سواریوں وغیرہ کی پہ مقرر تھا، اس کی جو سواری اونٹ پہ تھی اس پہ حوضج رکھنے والا تھا، جو قبیلہ بنو قینقاع سے تعلق رکھتا تھا اور یہودی تھا۔ بیٹھنے کی جو سیٹ ہوتی ہے اس اونٹ کی سواری بھی رکھنے والے لوگ مقرر سے بعض یہودی تھا، پھر مسلمان ہوا اور اس نے نفاق ظاہر کیا۔ زید نے کہا، اسی زید نے جو مسلمان ہوا تھا لیکن منافقت تھی دل میں، کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ دعویٰ پوچھنے لگا بڑا معصوم بن کے کہ یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ وہ نبی ہیں، اور وہ تمہیں آسمان کی خبروں سے آگاہ کرتا ہے، جبکہ وہ خود نہیں جانتے کہ ان کی اونٹنی کہاں گئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت حضرت عمارہ آپ کے پاس تھے، کہ یہ بات آپ تک بھی پہنچی کسی طرح یا اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی، تو آپ یقیناً ایک شخص نے کہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کو تو بتاتا ہے کہ وہ نبی ہے اور گمان کرتا ہے کہ تم لوگوں کو آسمان کی خبروں سے آگاہ کرتا ہے، جبکہ وہ خود نہیں جانتا کہ اس کی اونٹنی کہاں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پہ کہ خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ ماں سوائے اس کے جس کے اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا ہے، غیب کا علم تو میں نہیں جانتا، ہاں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے تو میں بتاتا ہوں۔ اور پھر آپ نے فرمایا اس منافق کا منہ بند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خبر بھی دے دی پھر کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے مجھے اونٹنی کے متعلق بتایا ہے کہ وہ فلاں فلاں گھاٹی میں ہے، اور ایک گھاٹی کی طرف اشارہ کیا، اس کی مہار ایک درخت سے اٹک گئی ہے، بس جاؤ اور اسے میرے پاس لے آؤ۔ بس صحابہ گئے اور اسے لے آئے۔
کہ اللہ تعالیٰ نے اس منافع کا منہ بند کرنے کے لیے یہ بھی آپ کو نظارہ دکھا دیا کہ اونٹنی کہاں ہے اور کس جگہ کھڑی ہے۔ بیکی اور ابو نعیم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمارہ اپنے ہودج کی طرف گئے اور کہا، اللہ کی قسم آج ایک عجیب بات ہوئی ہے۔ ابھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک شخص کی بات کے متعلق بتایا جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرمایا تھا۔ یہ واضح ہو گیا کہ یہ بات بھی جو منافق کی بات تھی اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو آگاہ فرمایا تھا، اور وہ زید بن سلت کی بات تھی۔ حضرت عمارہ کے ہودج میں سے ایک شخص نے بتایا کہ اللہ کی قسم زید نے آپ کے آنے سے پہلے وہ بات کی ہے جو آپ نے ابھی بتائی ہے۔ جو آپ بات بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو زید نے یہ بات کی تھی آپ کے آنے سے پہلے، بالکل یہی بات تھی۔ اس پر حضرت عمارہ نے زید کو گردن سے دبوچ لیا اور اپنے ساتھیوں کو کہنے لگے کہ اے اللہ کے بندو، میرے ہودج میں ایک سانپ تھا اور میں اس کو اپنے ہودج سے باہر نکالنے سے بے خبر تھا، اور زید کو مخاطب کر کے کہا کہ آئندہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ زید نے بعد میں توبہ کر لی، اور بعض کا خیال ہے کہ اسی طرح شرارتوں میں ملوث رہا حتیٰ کہ مر گیا۔ حضرت زیاد بن نعیم حضرت عمارہ بن حزم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 باتیں ایسی ہیں کہ جس نے ان پر عمل کیا وہ مسلمانوں میں سے ہو گیا، اور جس نے ان میں سے ایک بھی چھوڑی تو باقی 3 اسے کچھ فائدہ نہیں دیں گی۔ حضرت زیاد بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمارہ سے پوچھا کہ وہ 4 باتیں کون سی ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ وہ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے اور حج ہے۔ ان چاروں باتوں پر ایمان لانا اور عمل کرنا ضروری ہے۔ نماز تو فرض ہے، زکوٰۃ بھی جن پہ فرض ہے ان پہ ضروری ہے، روزہ بھی صحت کی حالت میں رکھنا ضروری ہے اور جن پہ فرض ہے رکھنا ضروری ہے، حج بھی جو ادا کر سکتے ہیں فریضہ ان کا ادا کرنا ضروری ہے۔ بہرحال ان 4 باتوں پہ ایمان لانا بھی ضروری ہے اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اب یہ باتیں اسد الغابہ میں لکھی ہوئی ہیں، یہی کتابیں ہیں۔ مسلمان خود ہی اپنی مسلمان ہونے کی تاریخ بیان کرتے ہیں، اور خود ہی ایسے بھی ہیں اب پیدا ہو گئے علماء جو کفر کے فتوے لگاتے ہیں اور اپنی اپنی تعریف انہوں نے مسلمان ہونے کی بنائی ہوئی ہے۔ دوسرے صحابی جن کا ذکر ہوگا آج وہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں۔ ان کی کنیت عبد الرحمن ہے۔ ان کا تعلق بنو حذیل قبیلہ سے تھی، اور ان کی والدہ کا نام ام عبد ہے۔ ان کی وفات 32 ہجری میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام مسعود بن غافل تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا شمار ابتدائی اسلام لانے والوں میں سے ہوتا ہے۔ حضرت عمر کی ہمشیرہ حضرت فاطمہ بنت خطاب اور ان کے شوہر حضرت سعید بن زید نے جب اسلام قبول کیا تو آپ بھی اسی وقت مسلمان ہوئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ارقم میں داخل ہونے سے قبل ہی ایمان لے آئے تھے، وہ جگہ جو مسلمانوں کے اکٹھے ہونے کے لیے بنائی گئی تھی مکے میں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ میں اسلام قبول کرنے والا 6ٹھا شخص تھا۔ اس وقت روئے زمین پر ہم 6 اشخاص کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں تھا۔ اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ میں سن تمیز کو جب پہنچ گیا، ایسی عمر کو پہنچ گیا جب صحیح پہچان بھی ہوتی ہے، فرق پتہ لگ جاتا ہے اچھے برے کا، بلوغت کی عمر ہوتی ہے۔ ایک دن عقبہ بن معیط کی بکریاں چلا رہا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت ابوبکر بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے لڑکے، تیرے پاس کچھ دودھ ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں ہے، مگر میں امین ہوں، دے نہیں سکتا۔ بچپن سے ان میں بڑی نیکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی بکری لے آؤ جو گابن نہ ہو، ایسی بکری
جو گابن نہیں ہے، دودھ نہیں دے رہی، اسے لے آؤ۔ کہتے ہیں میں ایک جوان بکری آپ کے پاس لے گیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاؤں باندھ دیے، اس کے تھن پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا اور دعا کی، یہاں تک کہ اس کے دودھ اتر آیا۔ پھر حضرت ابوبکر ایک برتن لے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن میں اس کا دودھ دویا، اور حضرت ابوبکر نے صرف فرمایا کہ پیو۔ حضرت ابوبکر نے دودھ پیا، بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، اور پھر آپ نے تھنوں سے ہاتھ پھیرا اور کہا سکڑ جاؤ، اور وہ سکڑ گئے اور پہلے جیسے ہو گئے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، مجھے بھی اس کلام میں سے کچھ سکھا دیں جو آپ نے پڑھا ہے۔ اس پر آپ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا تم سیکھے سکھائے نوجوان ہو۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ قرآن کریم کی 70 صورتیں یاد کی ہیں، براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے یاد کی تھی۔ ان کے بارے میں مرزا بشیر احمد صاحب بھی لکھتے ہیں سیرت خاتم النبیین میں کہ عبداللہ بن مسعود جو غیر قریشی تھے اور قبیلہ حذیل سے تعلق رکھتے تھے، ایک بہت غریب آدمی تھے، اور عقبہ بن ابی معیط رئیس قریش کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اسلام لانے کے بعد یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے اور آپ کی صحبت سے بالآخر نہایت عالم و فاضل بن گئے۔ فقہ حنفی کی بنیاد زیادہ تر انہی کے اقوال و اجتہادات پر مبنی ہے۔ ان کی دینی کی فضیلت، دینی علم کی فضیلت، اس کے بارے میں روایت ہے۔ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ لوگ جانتے ہیں کہ میں ان سب میں سے کتاب اللہ کا خوب عالم ہوں۔ قرآن مجید میں کوئی صورت یا آیت نہیں مگر میں جانتا ہوں کہ وہ کب اتری اور کہاں اتری۔ ابو وائل راوی کہتے ہیں کہ اس بیان کا کسی نے انکار نہیں کیا جب عبداللہ بن مسعود نے یہ بات کہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 4 صحابہ سے قرآن کریم پڑھنے اور سیکھنے کی ہدایت فرمائی، ان میں حضرت عبداللہ بن مسعود کا نام سر فہرست ہے۔ دباچہ تفسیر القرآن میں اس کی تفصیل حضرت مسلم موعود نے اس طرح بیان فرمائی ہے کہ چونکہ لوگوں میں حفظ قرآن کریم کا اشتیاق بہت تیز ہو گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم پڑھانے والے استادوں کی ایک جماعت مقرر فرمائی جو سارا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حفظ کر کے آگے لوگوں کو پڑھاتے تھے۔ یہ 4 چوٹی کے استاد تھے جن کا کام یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن شریف پڑھیں اور لوگوں کو قرآن پڑھائیں۔ پھر ان کے ماتحت اور بہت سے صحابہ ایسے تھے جو لوگوں کو قرآن شریف پڑھاتے تھے۔ ان 4 بڑے استادوں کے نام یہ ہیں: عبداللہ بن مسعود، سالم مولا ابی حذیفہ، معاذ بن جبل اور ابی بن کعب۔ ان میں سے پہلے 2 مہاجر ہیں اور دوسرے 2 انصاری۔ کاموں کے لحاظ سے عبداللہ بن مسعود ایک مزدور تھے، سالم ایک آزاد شدہ غلام تھے، معاذ بن جبل اور ابی بن کعب مدینہ کے رؤساء میں سے تھے۔ گویا ہر گروہ میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام گروہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے قاری مقرر کر دیے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خذوا القرآن من 4 من عبداللہ بن مسعود و سالم و معاذ بن جبل و ابی بن کعب۔ جن لوگوں نے قرآن پڑھنا ہو وہ ان 4 سے قرآن پڑھیں: عبداللہ بن مسعود، سالم، معاذ بن جبل اور ابی بن کعب۔ یہ 4 تو وہ تھے، مسلم بعد میں لکھتے ہیں کہ یہ 4 تو وہ تھے جنہوں نے سارا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا یا آپ کو سنا کر اس کی تصحیح کرا لی۔ لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست بھی کچھ نہ کچھ قرآن سیکھتے رہتے تھے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ عبداللہ بن مسعود نے ایک لفظ کو اور طرح پڑھا تو حضرت عمر نے ان کو روکا اور کہا کہ اس طرح نہیں، اس طرح پڑھنا چاہیے۔ اس پر عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ نہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سکھایا ہے۔ حضرت عمر ان کو پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یہ قرآن غلط پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن مسعود پڑھ کر سناؤ۔
جب انہوں نے پڑھ کر سنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ٹھیک ہے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، مجھے تو آپ نے یہ لفظ اور رنگ میں سکھایا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے جو تم پڑھ رہے ہو جس طرح۔ تو حضرت مسلم موعود کہتے ہیں نتیجہ نکالا ہے انہوں نے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف یہی 4 صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہی 4 صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن نہیں پڑھتے تھے، بلکہ دوسرے لوگ بھی پڑھتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر کا یہ سوال کہ مجھے آپ نے اس طرح پڑھایا ہے بتاتا ہے کہ حضرت عمر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے قرآن کو علی اعلان پڑھنے والے حضرت عبداللہ بن مسعود ہی تھے۔ چنانچہ یہ واقعہ اس طرح ملتا ہے کہ ایک دن صحابہ جمع تھے اور آپس میں کہہ رہے تھے کہ قریش نے قرآن کی بلند آواز تلاوت کبھی نہیں سنی، کیا کوئی شخص ان کو سنا سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ میں سنا سکتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں کفار تمہیں تکلیف نہ پہنچائیں، کوئی بات اور شخص ہو کہ کفار اسے مارنا بھی چاہیں، مارے بجائے کوئی اور شخص ہو، تم تو مزدور آدمی ہو، تاکہ کفار اگر اسے مارنا بھی چاہیں گے تو اس کا قبیلہ اسے بچا لے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہنے لگے اس کی فکر نہ کرو، مجھے اللہ بچائے گا۔ عجیب جوش تھا ان صحابہ میں۔ دوسرے دن چاشت کے وقت، صبح کے وقت، آپ نے مقام ابراہیم پہنچ کر بلند آواز سے قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ قریش جو کہ اپنی مجالس میں بیٹھے تھے آپ کے اس عمل سے حیران ہوئے۔ بعض نے کہا یہ تو انہی عبارتوں میں سے پڑھ رہا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں۔ یہ سن کر سب اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ کے منہ پر مارنے لگے، مارنا شروع کر دیا ان کو اور منہ پہ مارنا شروع کیا، مگر آپ پڑھتے رہے اور جتنا پڑھنے کا ارادہ کیا تھا پڑھا۔ بعد میں جب حضرت عبداللہ بن مسعود اصحاب کے پاس واپس گئے تو آپ کے منہ پر تمانچوں کے نشان تھے۔ نشان دیکھ کر کہنے لگے صحابہ کہ ہمیں اسی بات کا خطرہ تھا کہ تمہیں مار پڑے گی۔ اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ یہ خدا کے دشمن میری نظر میں اتنے بے حقیقت کبھی نہ تھے جتنے اس وقت تھے جب وہ مجھے مار رہے تھے۔ اگر تم چاہو تو میں کل بھی ایسا ہی کرنے کو تیار ہوں۔ صحابہ نے کہا نہیں، اتنا ہی کافی ہے، تم نے انہیں وہ چیز سنا دی ہے جسے وہ سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے اسلام قبول کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے پاس رکھ لیا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرما دیا تھا کہ جب تم میری آواز سن لیا کرو اور گھر میں پردہ نہ پڑا ہو تو بلا اجازت اندر آ جائے گا۔ گھر میں اگر پردہ گرا ہوا ہے تو پھر نہیں آنا بغیر پوچھے، اور اگر پردہ اٹھا ہوا ہے، دروازہ کھلا ہے، میری آواز سن لی تم نے تو آ جائے کرو، تمہیں اجازت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں اس وقت کوئی خواتین وغیرہ نہیں ہیں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام کرتے تھے۔ آپ کو جوتی پہناتے، کہیں ساتھ جانے کی ضرورت ہوتی تو ساتھ جاتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے تو آپ پردہ لے کر کھڑے رہتے۔ صحابہ میں آپ صاحب السواک کے لقب سے مشہور تھے۔ ایک اور روایت کے مطابق آپ کو صاحب السواک، صاحب الوساد اور صاحب النالین بھی کہا جاتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار، آپ کا بستر بچھانے والے، آپ کی مسواک اور نالین مبارک رکھنے والے تھے۔ یہ جو عربی کے لفظ بولے گئے ہیں یہ وہ تھے کہ آپ کا بستر بچھانے والے تھے، مسواک کہلاتے تھے، وضو کرواتے تھے، نہانے کا انتظام کرتے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کو بستر بچھاتے تھے۔ بستر بچھانے والے کو صاحب السواد کہتے ہیں، اور آپ کی نالین مبارک جوتیاں رکھنے اور ٹھیک کرنے کا کام بھی کرتے تھے، اس لیے صاحب النالین بھی آپ کو کہا جاتا ہے۔ وضو کا پانی رکھنے والے تھے۔ یہ سفر میں جب بھی ہوتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی طرح آپ ہی کرتے یہ کام۔ ابو ملیح سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل فرماتے تو حضرت عبداللہ بن مسعود پردہ کرتے تھے
اور جب آپ سوتے تو آپ کو بیدار کرتے تھے، آپ کے ہمراہ سفر میں مسلح ہو کر جاتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ روایت کرتے ہیں کہ جب ہم یمن سے آئے تو ہم یہی سمجھتے تھے، جب پہلی دفعہ آئے یمن سے نئے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں، کیونکہ ان کی اور ان کی والدہ کی آمد و رفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بہت زیادہ تھی، گھر میں آنا جانا بہت زیادہ تھا، کام کرتے تھے، اسی طرح والدہ بھی آتی جاتی تھیں۔ تو یہ کہتے ہیں ہم جب نئے مدینے میں آئے تو ہم سمجھے کہ یہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود دونوں ہجرتوں میں شامل تھے، ہجرت حبشہ میں بھی اور ہجرت مدینہ میں بھی۔ غزوہ بدر، احد، خندق اور بیعت رضوان وغیرہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جنگ یرموک میں بھی شامل ہوئے۔ آپ ان صحابہ میں بھی شامل تھے جنہیں حضور نے ان کی زندگی میں ہی جنت کی بشارت دی تھی۔ غزوہ بدر میں ابو جہل کو انجام تک پہنچانے میں حضرت عبداللہ بن مسعود کا بھی حصہ ہے۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ غزوہ بدر کے اختتام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کوئی ہے جو ابو جہل کے بارے میں درست خبر لائے؟ عبداللہ بن مسعود گئے اور دیکھا کہ ابو جہل جنگ کے میدان میں شدید زخمی ہے اور جان کنی کی حالت میں پڑا ہے۔ اسے افراء کے بیٹوں نے اس حالت میں پہنچایا تھا۔ حضرت ابن مسعود نے اس کی داڑھی سے پکڑ کر کہا کہ کیا تم ہی ابو جہل ہو؟ اس نے اسی حالت میں بھی بڑے غرور سے جواب دیا، کیا کبھی مجھ سے بڑا سردار بھی تم نے مارا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، پہلی روایت بخاری کی تھی، صحیح مسلم کی روایت ہے اس کے بارے میں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کی داڑھی کو پکڑ کر کہا کہ کیا تو ابو جہل ہے؟ اس پر ابو جہل نے کہا، کیا تم نے آج سے پہلے میرے جیسا بڑا آدمی قتل کیا ہے؟ راوی کہتے ہیں ابو جہل نے کہا، اے کاش کہ میں ایک کسان کے ہاتھوں سے قتل نہ ہوتا۔ مدینے کے 2 لڑکے تھے جنہوں نے قتل کیا تھا، اس کو اس حالت میں پہنچایا تھا۔ اس کی مسیثانی نے بھی اس کی تفصیل لکھی ہے تفسیر کبیر میں کہ کس طرح دشمن حسد کی آگ میں جلتے رہے ساری عمر، اور پھر مرتے ہوئے بھی اسی آگ میں جل رہے تھے۔ آپ لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جنگ کے بعد میں نے دیکھا کہ ابو جہل ایک جگہ زخموں کی شدت کی وجہ سے کرا رہا ہے۔ میں اس کے پاس گیا اور میں نے کہا، سناؤ کیا حال ہے؟ اس نے کہا، مجھے اپنی موت کا کوئی غم نہیں، سپاہی آخر مرائی کرتے ہیں، مجھے تو یہ غم ہے کہ مدینے کے 2 انصاری لڑکوں کے ہاتھوں سے میں مارا گیا۔ اب تم صرف اتنا احسان کرو میرے پہ، مر تو میں رہا ہوں، کہ تلوار سے میری گردن کاٹ دو تاکہ میری یہ تکلیف ختم ہو جائے، مگر دیکھنا میری گردن ذرا لمبی کاٹنا، کیونکہ جرنیلوں کی گردن ہمیشہ لمبی کاٹی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ میں تیری اس آخری حسد کو بھی کبھی پورا نہیں ہونے دوں گا اور تھوڑی کے قریب سے تیری گردن کاٹوں گا۔ چنانچہ انہوں نے تھوڑی کے قریب سے تلوار رکھ کر اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ مسلم عود نے لکھا ہے کہ یہ دیکھو کتنی بڑی آگ تھی یہ جو ابو جہل کو جلا کر راکھ کر رہی تھی، کہ ساری عمر اس بات پہ جلتا رہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نقصان ہم پہنچانا چاہتے ہیں وہ پہنچا نہیں سکے، پھر مرنے کے لگا، موت کا جو حالت آئی تو اس وقت اس آگ میں جل رہا تھا کہ مدینے کے 2 ناتجربہ کار اور نوعمر لڑکوں کے ہاتھوں مارا جا رہا ہے، اور پھر مرتے وقت اس نے جو آخری خواہش کی تھی کہ وہ بھی پوری نہیں ہوئی، اور تھوڑی کے پاس سے اس کی گردن کاٹی گئی، غرض کے ہر قسم کی آگوں میں جلتا ہوا ہی وہ دنیا سے چلا گیا۔ جب حضرت عبداللہ بن مسعود ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو حضرت معاذ بن جبل کے ہاں آپ کا قیام تھا۔ بعض کے مطابق آپ حضرت سعد بن خیثمہ کے ہاں ٹھہرے تھے۔ مکے میں آپ کی مواخات کا حضرت زبیر بن عوام سے ہوئی تھی، جبکہ مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو آپ کا دینی بھائی بنایا تھا۔ مدینہ کے ابتدائی ایام میں آپ کے مالی حالات اچھے نہیں تھے،
چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مہاجرین کے لیے مسجد نبوی کے قریب رہائش کا کچھ انتظام کیا تو بنو زہرہ کے بعض لوگوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو اپنے ساتھ رکھنے میں کچھ ہچکچاہٹ محسوس ظاہر کی کہ مزدور آدمی ہے، غریب آدمی ہے، ہم لوگ بڑے آدمی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوا تو آپ نے اپنے اس غریب اور کمزور خادم کے لیے غیرت دکھاتے ہوئے فرمایا کہ کیا خدا نے مجھے اس لیے مبعوث فرمایا ہے کہ تم لوگ یہ فرق رکھو؟ یاد رکھو خدا تعالیٰ اس قوم کو کبھی برکت عطا نہیں کرتا جس میں کمزور کو اس کا حق نہیں دیا جاتا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو مسجد کے قریب جگہ دی، جبکہ بنو زہرہ کو مسجد کے پیچھے ایک کونے میں جگہ دی۔ حضرت ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ، خود ہی ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ مجھے سورہ نساء پڑھ کر سناؤ۔ عبداللہ بن مسعود اپنا خود واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ مجھے سورہ نساء پڑھ کر سناؤ۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عرض کی کہ میں بھلا کیا آپ کو سناؤں، یہ آپ ہی پر تو نازل ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پسند ہے کہ کوئی دوسرا شخص تلاوت کرے اور میں سنوں۔ بیان کرتے ہیں کہ میں نے پڑھنا شروع کیا، اور جب اس آیت پر پہنچا کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، بس کیا حال ہوگا جب ہم ہر ایک امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے اور ہم تجھے ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ آپ نے کہا بس کرو۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق عرفات کے مقام پر ٹھہرے ہوئے تھے کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، خلافت کے بعد کی بات ہے ان کی، کہ میں کوفہ سے آیا ہوں، وہاں میں نے دیکھا ہے کہ ایک شخص بنا دیکھے قرآن کی آیات کی املا کرتا ہے۔ اس پر آپ نے غصے کی حالت میں کہا کہ تیرا برا ہو، انداز ہے عربوں کا، کون ہے وہ شخص؟ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ عبداللہ بن مسعود۔ یہ سن کر حضرت عمر کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، یہاں تک کہ پہلی حالت میں واپس آ گئے۔ پھر فرمانے لگے کہ میں اس کام کا عبداللہ بن مسعود سے زیادہ کسی اور کو حقدار نہیں سمجھتا، بغیر دیکھے وہ لکھ سکتے ہیں قرآن کریم۔ حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رات کے وقت حضرت ابوبکر اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس سے گزرے۔ وہ نوافل ادا کر رہے تھے اور ان میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، کھڑے تھے، قیام میں تلاوت ہو رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر آپ کی تلاوت سننے لگے۔ پھر عبداللہ بن مسعود رکوع میں گئے، پھر سجدہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ، اب جو مانگو گے وہ تمہیں عطا کیا جائے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے رخصت ہو گئے اور فرمایا کہ جس شخص کی خوشی اس بات میں ہو کہ وہ قرآن کریم کو اس طرح تازگی سے پڑھے جس طرح وہ نازل کیا گیا، تو اسے عبداللہ بن مسعود سے قرآن شریف پڑھنا چاہیے۔ مسند احمد بن حنبل میں یہ حدیث ہے، روایت ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن یزید روایت کرتے ہیں کہ ہم حضرت حذیفہ کے پاس گئے اور کہا کہ ہمیں ایسا شخص کا پتہ بتا دیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روش سے زیادہ قریب ہو، اس طریق پہ چلنے والا ہو اور وہی کام کرنے والا ہو یا قریب ترین ہو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، تاکہ ہم اس سے علم حاصل کریں اور حدیثیں سنیں۔ تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روش سے سب سے زیادہ قریب عبداللہ بن مسعود ہیں۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کے شوق و جذب کا یہ عالم تھا ان کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ سے جب یہ سوال کیا جاتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عادات و خصائل اور سیرت و شمائل کے لحاظ سے آپ کے صحابہ میں سے قریب ترین کون ہے جس کا طریق ہم بھی اختیار کریں، تو حضرت حذیفہ بیان فرماتے تھے کہ میرے علم کے مطابق چال ڈھال، گفتگو اور اخلاق و اطوار کے لحاظ سے عبداللہ بن مسعود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔
شاید یہی وجہ ہے کہ نبی کریم فرماتے تھے کہ مجھے اپنی امت کے لیے وہی باتیں پسند ہیں جو عبداللہ بن مسعود کو مرغوب ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے یہ۔ حضرت علقمہ سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو ان کے طریق، ان کے حسن سیرت اور ان کی میانہ روی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تشبیہ دی جاتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے بیٹے عبید اللہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کی عادت تھی کہ جب رات کو لوگ سو جاتے تو وہ تہجد کے لیے اٹھتے۔ ایک رات میں نے انہیں صبح تک گنگناتے ہوئے سنا جیسے شہد کی مکھی گنگناتی ہے، یعنی دعا میں ہلکی ہلکی گنگناہٹ سے ساتھ دعائیں کر رہے تھے یا تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں بغیر مشورے کے کسی کو امیر بناتا تو عبداللہ بن مسعود کو بناتا۔ پھر ایک جگہ حضرت علی کی یہی بات اس طرح بیان ہوئی ہے۔ طبقات الکبریٰ میں لکھا ہے کہ حضرت علی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اگر میں مسلمانوں کی مجلس شورا کے علاوہ کسی اور کو امیر بناتا تو عبداللہ بن مسعود کو امیر بناتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ میں اسلام قبول کرنے کے بعد کبھی بھی چاشت کے وقت نہیں سویا۔ عبداللہ بن مسعود اپنے بیوی بچوں سے محبت رکھتے تھے۔ گھر میں داخل ہوتے تو کھنکارتے اور بلند آواز سے کچھ بولتے تاکہ گھر کے لوگ باخبر ہو جائیں۔ آپ کی اہلیہ حضرت زینب بیان کرتی ہیں کہ ایک روز عبداللہ گھر داخل ہوئے، اس وقت ایک بوڑھی عورت مجھے تحفیظ پہنا رہی تھی۔ عورتوں کو عادت ہوتی ہے ذرا بعض دفعہ کہ تعویذ گنڈا بھی کر لیں شاید برکت حاصل کرنے کے لیے۔ تو میں نے آپ کے ڈر سے، ان کو پتہ تھا کہ عبداللہ بن مسعود کو اچھا پسند نہیں ہے یہ چیز، کہتی میں نے ان کے ڈر سے اسے پلنگ کے نیچے چھپا دیا اپنے جہاں بیٹھ کر رہی تھی۔ آپ میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور میرے گلے کی طرف دیکھ کر پوچھا کہ یہ دھاگا کیسا ہے جو تم نے گلے میں ڈالا ہوا ہے؟ میں نے کہا تعویذ ہے۔ انہوں نے اس کو توڑ کے اسی وقت پھینک دیا اور کہا کہ عبداللہ کا خاندان شرک سے بری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے، پھر انہوں نے عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ تعویذ گنڈے شرک میں داخل ہیں۔ میں نے کہا یہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ میری آنکھیں جوش کر آتی تھیں تو میں فلاں یہودی سے تعویذ لینے جایا کرتی تھی۔ بعض دفعہ میری آنکھوں میں تکلیف ہوتی تھی، آنکھیں پھول جاتی تھیں، پانی نکلتا تھا، تو میں تو یہودی سے تعویذ لیتی تھی اس کا، اور اس کے تعویذ سے سکون ہو جاتا تھا مجھے۔ تو عبداللہ بن مسعود بولے کہ یہ سب شیطانی عمل ہے، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہی کافی ہے، اور وہ دعا یہ ہے کہ اذہب الباس رب الناس اشفے وانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے لوگوں کے پروردگار، میری تکلیف کو دور فرما، تو شفا دے، صرف تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا کارگر نہیں، ایسی شفا جو کسی بیماری کو نہ چھوڑے۔ اور وہ لوگ جو پیروں فقیروں کے دروں پہ جاتے ہیں، وہ لوگ جو سارا دن بھانگ اور چرس پی رہے ہوتے ہیں، کبھی نمازیں بھی نہیں پڑھتے، اور ان سے تعویذ گنڈا کرا کے اور پھر کہتے ہیں کہ ہم صحت یاب ہو گئے، ہم پہ بڑا فضل ہو گیا اور ہمیں اولاد مل گئی اور فلاں ہو گیا، یہ سب باتیں ان لوگوں کا جواب ہے۔ عبداللہ بن مسعود ایک دفعہ اپنے ایک دوست ابو عمیر سے ملنے گئے، اتفاق سے وہ موجود نہیں تھے، تو انہوں نے ان کی بیوی کو سلام بھیجا اور پینے کے لیے پانی مانگا۔ گھر میں پینے کا پانی موجود نہیں تھا۔ انہوں نے ایک لونڈی کو کسی ہمسائے کے پاس بھیجا، اس سے پانی لینے گئی اور دیر تک واپس نہیں آئی۔ ابو عمیر کی جو کام کرنے والی لونڈی تھی، ابو عمیر کی بیوی نے اسے اس بات پہ سخت سست کہا اور اس پر لعنت بھیجی۔ حضرت عبداللہ یہ سن کر پیاسے ہی واپس پلٹ گئے۔ دوسرے دن ابو عمیر سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اتنی جلدی واپس چلے جانے کی وجہ پوچھی کہ تو پانی پیے بغیر ہی چلے گئے۔ انہوں نے جواب دیا کہ تمہاری بیوی نے جب خادمہ پر لعنت بھیجی تھی تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آ گئی کہ جس پر لعنت بھیجی جاتی ہے اگر وہ بے قصور ہو تو بھیجنے والے پر واپس آ جاتی ہے لعنت۔
تو میں نے سوچا کہ خادمہ اگر بے قصور ہوئی تو میں بے وجہ اس لعنت کے واپس آنے کا باعث بنوں گا، اس لیے بہتر ہے کہ میں چلا جاؤں اور پانی نہ پیوں۔ تو خدا تعالیٰ کے خوف کا یہ حال تھا کہ کہیں شائبہ بھی ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو سکتی ہے کسی وجہ سے، تو اس سے بچتے تھے یہ لوگ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود دبلے جسم، پتلے قد اور گندم گون رنگ کے مالک تھے، اور لیکن سفید لباس بڑا اچھا پہنتے تھے، سفید کپڑا پہنتے، خوشبو لگاتے تھے۔ حضرت علی سے مروی ہے کہ آپ اپنی خوشبو سے پہچانے جاتے تھے۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے عبداللہ بن مسعود کو ایک درخت پر چڑھنے کا حکم دیا۔ صحابہ آپ کی دبلی اور بظاہر کمزور پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنسی مذاق کرنے لگے، بڑی کمزور سی دبلی پتلی ٹانگیں تھیں، ہنسی مذاق کرنے لگے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں ہنستے ہو؟ عبداللہ کی نیکیوں کا پلڑا قیامت کے دن احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے بال ایسے تھے جن کو وہ اپنے کانوں تک اٹھاتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کے بال گردن تک پہنچتے تھے، جب آپ نماز پڑھتے تو انہیں کانوں کے پیچھے کر لیتے تھے۔ زید بن وہب بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن حضرت عمر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں حضرت عبداللہ بن مسعود آئے۔ چونکہ وہ پست قد کے تھے اس لیے اور لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے ان میں چھپنے کے قریب ہو گئے۔ قد چھوٹا تھا ان کا، بہت دوسرے لوگ تھے بڑے لمبے لمبے قد کے بیٹھے ہوئے، یا اس طرح بیٹھے ہوں گے، چھپ رہے، بیٹھنے کی وجہ سے چھپ گئے، قریباً چھپنے والے تھے یا نظر نہیں صحیح طرح آ رہے تھے۔ حضرت عمر نے جب ان کو دیکھا تو مسکرانے لگے۔ پھر حضرت عمر نے آپ سے ہی باتیں کیں اور ہنس ہنس کر باتیں کرنے لگے۔ اس دوران حضرت عبداللہ کھڑے رہے۔ جب باتیں کر رہے تھے حضرت عمر سے تو حضرت عبداللہ کھڑے ہو گئے تاکہ چھپے نہ اور باتیں کرتے رہے۔ اس کے بعد باتیں کرنے کے بعد جب آپ وہاں سے چلے گئے، حضرت عبداللہ جب وہاں سے چلے گئے تو حضرت عمر نے آپ کو جاتے ہوئے دیکھا اور دیکھتے رہے پیچھے سے، یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ شخص علم سے بھرا ہوا ایک بڑا برتن ہے۔ حضرت ابن مسعود کے علمی مقام، یعنی عبداللہ بن مسعود کے علمی مقام اور مرتبہ کا اندازہ اس عمر سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب حضرت معاذ بن جبل کی وفات کا وقت آیا اور ان سے درخواست کی گئی کہ ہمیں کوئی نصیحت کریں، تو انہوں نے فرمایا کہ علم اور ایمان کا ایک مقام ہے، علم اور ایمان کا ایک مقام ہے، جو بھی اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے کامیاب ہوتا ہے۔ پھر علم اور ایمان سیکھنے کے لیے حضرت معاذ بن جبل نے جن 4 عالم باعمل بزرگوں کے نام لیے ان میں حضرت عبداللہ بن مسعود کا نام بھی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر نے آپ کو اہل کوفہ کی تعلیم و تربیت کے لیے بطور مربی بھیجا، جبکہ حضرت عمار بن یاسر کو حاکم بنا کے بھیجا۔ ساتھ ہی اہل کوفہ کو یہ بھی لکھا کہ یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے چنیدہ لوگ ہیں، بڑے خاص لوگ ہیں، اہل بدر میں سے ہیں۔ تم لوگ ان کی پیروی کرو، ان کے احکام کی اطاعت کرو اور ان کی باتیں سنو۔ میں تمہارے لیے عبداللہ بن مسعود کو اپنے سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب عبداللہ بن مسعود کی آخری بیماری تھی، آپ کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور پوچھا کہ کیا آپ کو کوئی شکایت ہے؟ میں نے عرض کیا شکایت پوچھتے ہیں میرے سے؟ تو پھر شکایت مجھے اپنے گناہوں کی ہے کہ میں نے اتنے گناہ کیے ہیں۔ پھر حضرت عثمان نے پوچھا کہ کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ پروردگار کی رحمت چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان نے کہا کیا آپ کے لیے کوئی طبیب تجویز کر دوں، کوئی ڈاکٹر تجویز کر دوں جو علاج وغیرہ کرے آپ کو؟ انہوں نے پھر عرض کی طبیب نہیں تو مجھے بیمار بنایا ہے، اور یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پہ میں راضی ہوں جو جی ہو رہا ہے۔ پھر حضرت عثمان نے کہا کہ کیا آپ کا وظیفہ مقرر کر دوں؟ تو کہنے لگے مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ حضرت عثمان نے کہا کہ آپ کی لڑکیوں کے کام آئے گا؟ کہنے لگے کیا آپ کو میری لڑکیوں کے محتاج ہو جانے کا خدشہ ہے جو یہ بات کی ہے؟
پھر انہوں نے کہا کہ میں نے انہیں حکم دے رکھا ہے اپنی بیٹیوں کو کہ ہر شب سورہ واقعہ پڑھ لیا کرو. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جو بھی ہر روز رات کو سورہ واقعہ پڑھ لیا کرے اسے کبھی فاقے کی مصیبت پیش نہ آئے گی. یہ تھا توکل اللہ اور قناعت کی حالت ان چمکتے ستاروں کی. سلمہ بن تمام کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے ملاقات کی اور اپنی ایک خواب بیان کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میں نے رات آپ کو خواب میں دیکھا ہے، اور یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونچے ممبر پر بیٹھے ہیں اور آپ اس ممبر کے نیچے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اے ابن مسعود میرے پاس آ جاؤ، تم نے میرے بعد بڑی بے رغبتی اختیار کر لی ہے. عبداللہ بن مسعود نے پوچھا کہ خدا کی قسم کیا تو نے یہ خواب دیکھا ہے؟ اس شخص نے کہا ہاں. پھر اس پہ آپ نے فرمایا کہ کیا تو مدینے سے میری نماز جنازہ پڑھنے آیا ہے؟ اب تو وقت پھر اس کا مطلب میرا قریب ہی ہے. اس کے کچھ عرصے بعد ہی ان کی وفات ہو گئی. لیکن وفات سے قبل حضرت عثمان کو جب ان کی بیماری کا علم ہوا تو آپ کو کوفہ سے مدینے بلوا لیا. کوفے کے لوگوں نے آپ کو کوفہ ہی میں رکنے کا کہا اور یہ بھی کہا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے. لیکن جب بیماری نہیں تھی ویسے حضرت عثمان نے شاید بلا لیا تھا ان کو. بہرحال وہ تو صحت کی حالت میں لگ رہا تھا کہ جب اس نے کہا یہ سارا کچھ اس شخص نے جو خواب سنائی. اس کے بعد پھر یہ واقعہ ہوا کہ حضرت عثمان نے ان کو کوفے سے بلوا لیا، باوجود اس کے کوفے کے لوگ یہی چاہتے تھے کہ آپ وہیں رکے رہیں، اور یہ کہا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے. لیکن آپ نے فرمایا کہ خلیفہ وقت کا حکم اور ان کی اطاعت میرے لیے ضروری ہے. عنقریب پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ عنقریب کچھ فتنے ہوں گے اور میں نہیں چاہتا کہ فتنوں کا شروع کرنے والا میں ہوں. یہ کہہ کر خلیفہ وقت کے پاس چلے آئے. آپ کی وفات 32 ہجری میں مدینے میں ہوئی. حضرت عثمان نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے. وفات کے وقت آپ کی عمر 60 سال سے کچھ زیادہ تھی. ایک اور روایت کے مطابق وفات کے وقت آپ کی عمر 70 برس سے کچھ زائد تھی. حضرت عبداللہ بن مسعود کی وفات پر حضرت ابو موسیٰ نے حضرت ابو مسعود سے کہا کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنے بعد ایسی خوبیوں والا اور کوئی شخص پیچھے چھوڑا ہے؟ حضرت ابو مسعود کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جب ہمیں جانے کی اجازت نہ ہوتی اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود کو داخل ہونے کی اجازت ملتی تھی، اور جب ہم آپ کی مجلس سے غائب ہوتے اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود خدمت کی توفیق پاتے اور آپ کی صحبتوں سے فیض یاب ہوتے. تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی اور شخص اتنی خوبیوں والا ہو؟ حضرت عبداللہ بن مسعود سنت نبی پر خوب کاربند تھے. ایک دفعہ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابہ میں سے ایک صحابی روزہ افطار کرنے میں جلدی کرتا ہے، یعنی غروب آفتاب کے ساتھ ہی افطار کرتے ہیں، اور نماز بھی جلدی ادا کرتے ہیں غروب آفتاب کے فوراً بعد، جبکہ دوسرے صحابی یہ دونوں کام نسبتاً دیر سے کرتے ہیں. حضرت عائشہ نے پوچھا کہ جلدی کون کرتا ہے؟ تو انہوں بتایا گیا کہ عبداللہ بن مسعود ایسا کرتے ہیں. تو حضرت عائشہ نے اس پر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی دستور تھا، جو عبداللہ بن مسعود کرتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی عمل تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں اور روایات اور واقعات بھی ہیں جو انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان چمکتے ستاروں کے اسوے اور طریق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر